بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی فرار کے راستے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی فرار کے راستے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اگر میں آپ کو اصل وجہ بتا دوں تو آپ میری کچھ مدد کریں گے۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے کہا، ہم بہن بھائی اور ہماری ماں مظلوم ہیں، ہم گھر میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ ہمارے محلے میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ایک نوجوان ہے، وہ اپنے کوٹھے سے میری بہن کو اشارے کرتا رہتا ہے۔ ایک رات بہن اوپر بیت الخلاء میں گئی، ہم سوئے ہوئے تھے، میرے باپ کی آنکھ کھل گئی، وہ اوپر چلا گیا اور اس نے میری بہن کو بہت پیٹا، پیٹتے پیٹتے نیچے لے آیا۔ ہم میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اسے چھڑاتا۔ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ہمارے کوٹھے پر آ گیا تھا اور میرے باپ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ وہ نوجوان تو بھاگ گیا اور بہن کی مصیبت آ گئی۔ وہ نوجوان دلیر اور بدماش ہے، امیر گھرانے کا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر اسے ڈرا دھمکا دیں تو ہماری عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اس نوجوان کو تھانے بلاؤں گا۔ ڈسپینسر کے اس بیٹے سے میں نے بہت پوچھ گچھ کی، وہ نہ مانا۔ مجھے جواریوں کی رپورٹ کا انتظار تھا، ان سے ہار کے متعلق پتہ چل سکتا تھا۔ ہار نہیں تو یہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس آدمی نے بہت زیادہ رقم کی بازی لگائی تھی کہ نہیں۔ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ وہ پیشہ ور جواریوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ شغل کے طور پر دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چوری کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ مولوی کو جا کر دیکھا، اس کے بل نکل گئے تھے۔ وہ عورت چور ہے مولانا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی مگر ہنس نہ سکا۔ میں نے اور کچھ بھی نہ کہا، کمرے سے باہر آ گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شام کو ہسپتال گیا۔ اس عورت کا خاوند بچ نکلا تھا مگر لاش بن گیا تھا۔ اس سے اچھی طرح بولا نہیں جاتا تھا، ابھی بیان دینے کے قابل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ ایسا جذباتی ہو گیا کہ یہ عہد کر لیا کہ اس نوسر باز کو جو مولوی اور غیب دان بنا ہوا تھا، اس آدمی کی طرح لاش بنا کر چھوڑوں گا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ اقبالی بیان دینے کے موڈ میں آ گیا تھا، لیکن میں ابھی اسے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈسپینسر کے گھر کے افراد سے باتیں کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ چور اس گھر میں موجود ہے۔ یہ بڑا بیٹا ہو سکتا تھا اور بڑی بیٹی بھی۔ بیٹی کے متعلق یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے چوری کر کے مال اس نوجوان کو دے دیا ہو جسے وہ چاہتی تھی۔ مجھے توقع نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، یہ ممکن تھا، یعنی ایسا ہونے کا امکان تھا۔ یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی سے ملتا تھا اور وہ لوفر لفنگا بھی تھا۔ لڑکی کے دل میں باپ کے خلاف انتقام کا جذبہ بھی تھا۔ بہرحال مشتبہ افراد کی فہرست میں یہ لڑکی اور اس کا چاہنے والا بھی شامل تھا۔ اس گھر میں ایک چھوٹا لڑکا 13-14 سال کا بھی تھا، میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ رات کو مجھے رپورٹ ملی کہ ڈسپینسر کا بڑا بیٹا پیشہ ور جواریوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معمولی سی قسم کا جوئے باز تھا۔ مجھے اس کے دوستوں سے ملنا تھا جن کے ساتھ وہ جوا کھیلتا تھا۔ یہ فہرست یہ آدمی مجھے خود ہی دے سکتا تھا، میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگلے روز کانسٹیبل دوائی کی تجزیاتی رپورٹ لے کر آ گیا۔ اس میں ایک زہریلی آمیزش تھی، کہہ کی کچھ مقدار بھی تجزیے کے لیے بھیجی گئی تھی، یہی آمیزش اس میں بھی پائی گئی۔
ڈسپینسر کے خلاف شہادت مکمل تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ مولوی کے خلاف اعانت جرم ثابت ہو جائے۔ ایسا مواد تو مل گیا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایسے حالات اس شخص نے پیدا کیے ہیں جن سے متاثر ہو کر ڈسپینسر نے ایک آدمی کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی فریب کاری کی شہادت بھی مل گئی تھی۔ میں نے رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی۔ ڈاکٹر موقع کا گواہ تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی تھا، لہٰذا مستند گواہ تھا۔ ڈاکٹر نے میری کچھ اور رہنمائی کی اور ہم نے زبانی کیس تیار کر لیا۔ میں نے حسب معمول آدھی رات کے بعد ڈسپینسر سے اقبالی بیان لینے یا اسے بیان دینے کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولوی کو بھی اسی وقت لپیٹ میں لینا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل اس نوجوان کو بلا لانے کے لیے بھیجا جس کے ساتھ ڈسپینسر کی بیٹی کے در پردہ تعلقات تھے۔ کانسٹیبل بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر نہیں ملا۔ اس کے گھر والوں سے کانسٹیبل کہہ آیا تھا کہ وہ جوں ہی آئے اسے تھانے میں بھیج دیں۔ میں نے ڈسپینسر کے بڑے بیٹے کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیجا۔ اس سے پوچھنا تھا کہ اس کے جوئے باز دوست کون کون سے ہیں۔ بلانے کا مقصد کچھ اور بھی تھا۔ بعض تھانے داروں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کسی مشتبہ کو تھانے میں ہی پابند رکھنے کے بجائے اسے بار بار تھانے بلاتے ہیں۔ ایک باوردی کانسٹیبل بار بار اس کے گھر جاتا ہے، کبھی آدھی رات کو جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے تھانے بلا کر بٹھا دیا جاتا ہے، بڑے پیار سے اس پر دہشت طاری کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس پر تشدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا اعصابی نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور بصد شکریہ سینے کے راز تھانے دار کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں نے ڈسپینسر کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے پوچھنے پر وہ ایک ہی بار اپنے تمام جوئے باز دوستوں کے نام بتا دے گا۔ وہ آ گیا۔ میں اس پر بڑا اچھا تاثر چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دل میں تھانے داروں کا جو ڈر تھا وہ میں نے نکال دیا تھا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے وہ خوف کے بھی تھے، پریشانی کے بھی۔ مجھے آج تک اس کا چہرہ یاد ہے۔ اسے بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھا کہ جرم اسے ملامت کر رہا ہے اور یہ میرے آگے اپنے ضمیر سے بوجھ اتار پھینکے گا، مگر جرم کی بوجھ کے بجائے اس نے مجھ پر ایک اور بم پھینک دیا۔ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مصیبت اکیلی نہیں آتی، اس نے کہا۔ اتنا قیمتی ہار چوری ہو گیا، 300 روپے نکل گئے، ابا جان اتنے سنگین جرم میں اندر ہو گئے، رات میری بہن غائب ہو گئی ہے۔ بڑی یا چھوٹی؟ بڑی، اس نے جواب دیا۔ صبح وہ بستر پر نہیں تھی، اوپر دیکھا وہاں بھی نہیں تھی۔ 2 ہی تو جگہیں تھیں، اوپر یا نیچے۔ 1-2 گھروں سے پتہ کرایا، بیکار تھا۔ اتنی سویرے اسے کسی کے گھر کیوں جانا تھا؟ بہت سوچا کیا کریں۔ میں اس لڑکے کے گھر گیا جس کے ساتھ اسے میرے باپ نے کوٹھے پر پکڑا تھا۔ وہ نہ ملا۔ اب تک 3 بار اس کے گھر جا چکا ہوں، وہ نہیں مل رہا۔ وہ کوئی پیسے اور زیورات بھی لے گئی ہے؟ نہیں۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ رپورٹ نہیں کرنی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا۔ بے عزتی کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ اگر یہ لڑکا بھی گھر سے غائب ہے تو میری بہن اس کے ساتھ ہی گئی ہے۔ ڈسپینسر کی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ نے اپنے 25 سالہ بیٹے میں اتنی سی بھی مردانگی پیدا نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس صورتحال کے متعلق کچھ سوچ بھی سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان کو بتا دوں؟ میں نے اسے کہا کہ وہ حوالات میں بند ہے، اپنا خون پینے کے سوا کیا کرے گا، اسے ابھی نہ بتاؤ۔ میں اس بیٹے کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نام سے اس کی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور اسے ان الفاظ میں تسلی دی، مجھے اپنا باپ سمجھو اور گھبراؤ نہیں، حوصلہ رکھو۔ اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا، اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ لو، اگر گھر سے ہار اور نقدی تم نے نکالی ہے تو مجھے بتا دو، میں یہ کیس گول کر دوں گا۔ اب توجہ اپنی بہن کی برآمدگی پر اور اپنے باپ کا مقدمہ لڑنے پر مرکوز کر دو۔ اس نے جس انداز سے قسمیں کھائیں میں مان گیا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اس سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا جیسے میری پناہ میں چھپ جانا چاہتا ہو۔ میری ہمدردی سے وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اس کے باپ کی قسمت میں 4-5 سال کی سزائے قید لکھ دی گئی ہے۔ مجھے اس شخص کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اس نے کہا۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ مجھے اب لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ وہ گزشتہ رات نکلی تھی، اب اگلی رات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے یہ رپورٹ خود ہی اپنے سر ڈال لی تھی۔ اس میں میرا جنون بھی شامل تھا اور ہمدردی بھی۔
میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ گئی ہے ایک کانسٹیبل کو اس کے گھر یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو بلا لائے۔ میں نے اتنی دیر میں غسل کر لیا اور کچھ کھا پی لیا۔ اس کا باپ میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا تو اس نے پہلے تو لا علمی ظاہر کی، پھر جھوٹ بولا۔ میں نے جب پولیس والوں کا لہجہ استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو کہیں نکل گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ بغیر بتائے کبھی اتنی دیر تک غیر حاضر نہیں رہا۔ ڈسپینسر نے کبھی تم سے شکایت کی تھی کہ تمہارا بیٹا اس کی بیٹی کو اپنے کوٹھے سے اشارے کیا کرتا ہے؟ 3 بار اس نے شکایت کی تھی۔ اس نے جواب دیا، تم نے اپنے بیٹے کو ان بیہودہ حرکتوں سے منع کیا تھا؟ میرا بیٹا؟ اس نے گالی دے کر جواب دیا، سرکش اور دلیر ہے، اسے کچھ کہو تو مرنے مارنے پر آ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ صبح کانسٹیبل اس کے بیٹے کو بلانے گیا تھا تو اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ وہ دراصل ڈسپینسر کی بیٹی کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے یہ نظر آنے لگا تھا کہ ہار اور نقدی لڑکی اور لڑکا لے گئے ہیں، لیکن ہار 1 ہفتہ پہلے چوری ہوا تھا، تو کیا چور کوئی اور ہے؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ لڑکی کو بھی بہرحال تلاش کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ دونوں وارداتیں الگ الگ ہیں یا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ رات گزر رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے ڈسپینسر سے 2 ہاتھ کرنے تھے۔ ابھی وقت تھا۔ آدھی رات کے بعد اس اسٹیشن پر 2 منٹ رک کر ایک مسافر گاڑی گزرتی تھی۔ بھاگنے والے اسی گاڑی سے گئے ہوں گے۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ بکنگ کلرک کو کوارٹر سے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بلایا۔ اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات یہاں سے کسی نے 2 ٹکٹ خریدے ہوں گے۔ اس نے کاغذات دیکھ کر بتایا، مجھے تعداد یاد نہیں رہی، 2 سے زیادہ ٹکٹ خریدے گئے تھے۔ کلرک کو کسی ایک کا بھی چہرہ یاد نہیں تھا۔ اس نے کوئی عورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دور میں رش کا یہ عالم نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے سے قصبے کے اسٹیشن پر رات کے پچھلے پہر کی گاڑی سے کون آتا جاتا تھا؟ میں نے ٹکٹ کلیکٹر کو بھی بلا لیا، اس آدمی کو بھی بلا لیا جو گاڑی کے ڈرائیور کو گولا یعنی ٹوکن دیتا ہے۔ 2 اور آدمی مل گئے جو پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ ان میں سے 2 نے بتایا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو ایک برقع پوش عورت کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ اس نوجوان کو پہچان نہیں سکے تھے۔ بکنگ کلرک نے یاد کرنے کی اور زیادہ کوشش کی۔ اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ نوجوان اسے یاد آ رہا ہے، اس نے 2 ٹکٹ خریدے تھے۔ میں نے اس کا کارڈ دیکھا۔ 2 ٹکٹ ایک ہی اسٹیشن کے تھے اور باقی الگ الگ اسٹیشنوں کے۔ 2 ٹکٹ 30 میل دور کے ایک شہر کے تھے جو کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہاں اس نوجوان کا کوئی دوست ہے یا وہ اللہ کے بھروسے لڑکی کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ میں تھانے واپس جاتے ہوئے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ اس شہر میں اس کا کوئی دوست ہے۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ اس قصبے کا ایک نوجوان وہاں ملازم ہے اور وہ 2-3 مہینے ہوئے شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا ہے۔ دوستی گہری بتائی گئی تھی۔ میں آپ کو ایسی 1-2 کہانیاں سنا چکا ہوں جس میں ایک آدمی لڑکی کو بھگا لے گیا اور اسے اپنے دوست کے گھر رکھا۔ اس واردات میں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا۔ میں نے اس دوست کا گھر پوچھ لیا۔ میں تھانے چلا گیا۔ ارادہ یہ کیا کہ صبح اس نوجوان کے دوست کا ایڈریس اس کے گھر والوں سے پوچھوں گا۔ میں نے ڈسپینسر کو حوالات سے نکلوایا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی۔ مجھے تمہارے اقبالی بیان کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اسے کہا۔ تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ وہ مر تو نہیں گیا؟ اس نے پوچھا۔ تم نے تو کسر نہیں رہنے دی تھی، میں نے کہا۔ اللہ نے اسے بچا لیا ہے، لیکن اسے مرا ہوا ہی سمجھو۔ غریب آدمی 1 سال تک کام کرنے کے قابل نہیں رہا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جس مذہب کے تم جنونی ہو وہ مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لے لو۔ میں تمہیں اگر رہا بھی کر دوں تو تم خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ خدا کی بے آواز لاٹھی چل چکی ہے۔ تم جس بیٹی کو پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ ایک آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اسے ایسا دھچکا لگا جو میں نے بھی محسوس کیا۔ اس کا گندمی چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا، اس کی زبان جیسے اکڑ گئی تھی، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور مجھ پر جمی رہیں۔ اب جھوٹ بول کر خدا کے قہر میں اضافہ نہ کرو، میں نے کہا۔ اپنے گناہ کا اعتراف کرو، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ میں نے اس کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور خود ہی اس کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔
اسے یہ بھی بتایا کہ میں بہت جلد اس کی بیٹی کو برآمد کر لوں گا اور وہ جس کے ساتھ گئی ہے اس کے خلاف اغوا کا کیس بناؤں گا۔ اس کے اقبالی بیان کی ضرورت نہیں تھی، ثبوت اور شہادت مستند اور قابل اعتبار تھی۔ میں دراصل اس مولوی کے خلاف اس سے بہت کچھ کہلوانا چاہتا تھا۔ مجھے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا۔ اس نے بیان دے دیا اور اس میں وہی کچھ تھا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے جراح کے ذریعے اسے لقمے دے دے کر مولوی کے خلاف ضرورت کی باتیں کہلوا لیں، مثلاً یہ کہ ڈسپینسر کو کئی بار خیال آیا کہ جس عورت کے نام پر لوٹا گھوما ہے وہ چوری کس طرح کر سکتی تھی، اسے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے مولوی سے بات کی تو مولوی نے قرآن کا روب دے کر اور چرب زبانی سے ڈسپینسر کو قائل کر لیا کہ چوری اسی عورت نے کی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہلوا لیا کہ اس عورت پر شک کا اظہار ڈسپینسر نے نہیں مولوی نے کیا تھا۔ میں نے ڈسپینسر سے یہ بھی منوا کر کہلوا لیا کہ مولوی نے اسے اسلام کے حوالے سے اس عورت اور اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا بھی تھا۔ ڈسپینسر سے میں فارغ ہوا تو مرغ اذانیں دے رہے تھے، میرا سر چکرا رہا تھا، اب مولوی کی باری تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی کو اس وقت لپیٹ میں لے لیتا۔ میں سونے کے لیے چلا گیا اور ایسا سویا کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے آنکھ کھلی، کسی نے جگایا نہیں۔ تھانہ ASI نے سنبھالے رکھا۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر اپنے دفتر میں گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ضلع سے ایک انگریز پولیس انسپیکٹر آ گیا۔ یہ اس کا اچانک دورہ تھا جسے چھاپا بھی کہا جا سکتا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ میں کچھ دیر پہلے جاگ کر دفتر میں آ چکا تھا، ورنہ محکمانہ کارروائی ہو جاتی۔ انسپیکٹر نے معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے فرمائش کر دی کہ وہ دیسی کھانے کھائے گا۔ میں نے انتظام کیا، اسے دوپہر کا کھانا کھلایا اور وہ پچھلے پہر روانہ ہوا۔ میرے کاموں میں تاخیر ہو گئی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ڈسپینسر کو مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان قلم بند کروانے کے لیے لے جائے اور اسے جوڈیشل حوالات یعنی جیل میں چھوڑ آئے۔ روانگی کے وقت میں نے ڈسپینسر سے وعدہ کیا کہ کم سے کم سزا دلواؤں گا اور اس کی بیٹی کو برآمد کروں گا اور اس کے گھر کا بھی خیال رکھوں گا۔ خدا کے سوا میرے بیوی بچوں کا کوئی نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ پولیس انسپیکٹر ہیں، میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ آپ میرے گھر کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح خیال رکھوں گا جس طرح تم رکھتے تھے۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہا، میں مسلمان ہوں، اس کفرستان میں میرا فرض ہے کہ ایک مصیبت زدہ مسلمان گھرانے کا خیال رکھوں۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ میرے جذباتی سہارے نے بہت کام کیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے جو بیان مجھے دیا ہے وہی مجسٹریٹ کو دے، ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے پرزور الفاظ میں وعدہ کیا کہ وہ میری نصیحت پر عمل کرے گا۔ مجھے اس دوست کا ایڈریس معلوم کرنا تھا جس کے متعلق شک تھا کہ لڑکی کو وہاں رکھا گیا ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ بھگوڑے نوجوان کے گھر سے اس کے گھر کا پتہ پوچھے اور وہاں کا مطلوبہ ایڈریس لے آئے۔ مجھے اس شہر کا ایڈریس درکار تھا جہاں وہ ملازم تھا۔ ایڈریس آتے آتے شام ہو گئی۔ مجھے اس ایڈریس پر چھاپا مارنا یا مروانا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ASI کو ضروری عملے کے ساتھ تیار کیا۔ مجھے رات غیب دان مولوی سے بیان لینا اور اسے ایسے شکنجے میں جکڑنا تھا جس سے وہ نکل نہ سکے۔ عین اس وقت ایک گاؤں سے 2 پارٹیوں کی لڑائی کی رپورٹ آ گئی۔ اکٹھی 5 چارپائیاں تھانے میں اتری، 4 شدید زخمی تھے اور 1 مر چکا تھا۔ فوراً بعد دوسری پارٹی کے زخمی آ گئے۔ یہ تفتیش والا کیس نہیں تھا، کھلی لڑائی ہوئی تھی، تاہم کام بہت ہو گیا، فوری کارروائی کرنی تھی۔ مجھے رات بھر اس کیس کے لیے جاگنا تھا۔ ASI بھی مصروف ہو گیا۔ زخمیوں کے بیان لیے جانے لگے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی۔ معلوم نہیں سورج کب غروب ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ شام کے بعد کوئی لاری قصبے سے نہیں جاتی تھی۔ ASI سے کہا کہ وہ آدھی رات کے بعد کسی گاڑی سے اس شہر چلا جائے جہاں توقع تھی کہ لڑکی گئی ہوگی۔ آدھی رات سے آدھ پون گھنٹہ پہلے میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھایا۔ اسی شہر کا ایک سب انسپیکٹر بول رہا تھا۔ وہ سکھ تھا۔ سکھ زندہ دل ہوتے ہیں اور اپنی مخصوص زبان میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس کی بے تکلفی بھی تھی۔ اس نے مجھے پنجابی میں جو کچھ کہا اس کا اردو ترجمہ یوں ہے، اوے ملکہ، تم اپنے علاقے کے دانے سنبھال کر کیوں نہیں رکھتا؟ تمہارا ایک پکا ہوا دانہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نہ سمجھ سکا۔ ہم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ سکھ کے جواب میں نے بھی مذاق شروع کر دیا۔ میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سکھ مجھے کتنی قیمتی رپورٹ دے رہا ہے۔ وہ ننگی زبان بول رہا تھا۔ آخر اس نے سنجیدگی سے جو اطلاع دی
وہ یہ تھی کہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے یعنی آدھی رات سے پہلے اس کا ایک کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹی پر گھوم رہا تھا۔ اس کے کسی دوست نے، جو اتفاق سے اس تھانے کا مخبر بھی تھا، اس کانسٹیبل کو بتایا کہ ایک جوان آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لیے پھرتا ہے، لڑکی برقعے میں ہے اور وہ رو رہی ہے۔ مخبر شام سے ہی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اس نے ایسی حالت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے دیکھا جیسے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہاں جائیں۔ لڑکی کے ساتھی کی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ مخبر نے برقعے کا نقاب گرا ہوا ہونے کے باوجود محسوس کر لیا تھا کہ لڑکی رو رہی ہے۔ پولیس کے کسی آدمی کے لیے اور تجربے کار اور استاد مخبروں کے لیے مشکوک افراد کو بھانپ لینا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ لڑکا لڑکی اسٹیشن کے مسافر خانے میں چلے گئے۔ مخبر نے وہاں بھی ان پر نظر رکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس نے اپنے کانسٹیبل دوست کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ذکر کیا۔ اس وقت لڑکا لڑکی مسافر خانے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کانسٹیبل ان کی طرف چل پڑا۔ لڑکے نے کانسٹیبل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے لڑکی کو اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے دونوں باہر کو چل پڑے۔ کانسٹیبل اور مخبر بھی تیز چلے۔ لڑکا لڑکی اور تیز ہو گئے۔ کانسٹیبل نے انہیں پکارا تو وہ اور تیز ہو گئے۔ کانسٹیبل دوڑ پڑا، لڑکا بھی دوڑ پڑا، مگر لڑکی سے نہ دوڑا گیا۔ لڑکے نے اسے دیکھا تو وہ واپس آ گیا۔ ہمارے لوگ تماشا دیکھنے فوراً جمع ہو جاتے ہیں۔ لڑکے نے، جو دراصل 22 سال کا جوان تھا، کانسٹیبل کو رشوت پیش کی۔ اس کے ساتھ مخبر بھی تھا، جو چھوٹی چھوٹی چوریوں کا عادی مجرم بھی تھا۔ کانسٹیبل اور مخبر رشوت سے انکار نہ کرتے بلکہ منہ مانگی رشوت لیتے، مگر وہاں لوگ تماشا دیکھنے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ مسلمانوں نے برقع دیکھا تو اس کے احترام میں بھڑک اٹھے۔ کانسٹیبل ہندو تھا۔ معاملہ فرقہ وارانہ صورت اختیار کر گیا، لہٰذا ضروری ہو گیا کہ اس نوجوان اور لڑکی کو تھانے لے جایا جائے۔ مسلمان بھی جوش ایمان سے ساتھ چل پڑے اور ہندو بھی۔ کانسٹیبل اور مخبر کے رشوت ماری گئی۔ سکھ تھانے دار نے اس چھوٹے سے سوٹ کیس کی تلاشی لی جو جوان اٹھائے پھرتا تھا۔ اس میں سے سونے کا ایک ہار اور رقم برآمد ہوئی جو 300 اور 400 کے درمیان تھی۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا، ان کی ذاتی ملکیت کی اشیاء تھیں۔ تھانے دار نے ان سے ان کے ٹھکانے کے متعلق پوچھا اور اپنے انداز سے پوچھ گچھ کی تو راز کھلا کہ دونوں گھروں سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں۔ دونوں نے میرے قصبے کا نام لیا اور اپنے نام صحیح بتا دیے۔ ان پر وہاں زیادہ سے زیادہ آوارہ گردی کا الزام عائد ہو سکتا تھا۔ سکھ تھانے دار نے باہر نکل کر مسلمانوں کو بتایا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور اسے واپس گھر بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کی عزت محفوظ رہ سکے، اور یہ کہ انہیں حوالات میں بند نہیں کیا جائے گا اور عزت سے رکھا جائے گا۔ مسلمان مطمئن ہو گئے۔ سکھ نے بذریعہ فون مجھے اطلاع دی۔ میں نے اسے بتایا کہ دونوں میرے ملزم ہیں۔ ہار اور رقم کی چوری کی رپورٹ میرے پاس درج ہے اور لڑکی کی گمشدگی کی بھی رپورٹ ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرا ASI آ رہا ہے، دونوں کو اس کے حوالے کر دے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، یہ کہ اس کے ذات باری کی خاص کرم نوازی تھی کہ میرا کام گھر بیٹھے ہو گیا تھا۔ میں لڑائی والے کیس کی کارروائی میں الجھ گیا۔ رات کا 1 بج گیا۔ ASI 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ مجھے بہت زیادہ تھکن ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈسپینسر کی بیٹی، ہار اور رقم کی برآمدگی نے تر و تازہ کر دیا۔ ویسے بھی وہ جوانی کا دور تھا، جسم حیران کن حد تک کام کر سکتا تھا۔ میں تفتیش کے کمرے میں چلا گیا جہاں جناب مولانا بند تھے۔ یہ شخص مسلمانوں کے گھروں کے پکے ہوئے مرغن کھانوں، حلوے اور کھیر کا عادی تھا۔ اس کی قابل رشک صحت کا راز بھی یہی تھا۔ میرے پاس اس نے جتنے وقت روٹی کھائی، میں نے اسے ایک بھی وقت گوشت نہیں دیا۔ تندور سے تڑکے کے بغیر دال منگوا کر اسے کھلاتا رہا۔ میں نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا تاکہ وہ اپنی اصلی جگہ آ جائے۔ اس جگہ وہ آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہاری ہوئی آواز میں بولا، میرے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ وہی جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے مہاراجہ پورس کے وہ الفاظ دہرائے جو اس نے سکندر اعظم سے کہے تھے۔ تم اب میرے چکر سے نہیں نکل سکتے۔ میں نے اسے کہا، بیان دو یا نہ دو، میرے پاس شہادت آ گئی ہے کہ لڑکے کو تم نے اس کام کے 4 آنے دیے تھے کہ وہ اس عورت کی پرچی پر لوٹا گھما دے۔ میرے پاس اس کی بھی شہادت آ گئی ہے کہ تم اس عورت کو پھانسنا چاہتے تھے اور اسے ڈسپینسر نے نہیں، تم نے لوٹے کے عمل کے لیے بلایا تھا۔ کہو تو تمہارے جرم کی پوری کہانی بمائے ثبوت اور شہادت سنا دوں۔ اگر تم نے خود یہ کہانی سنا دی تو میں تمہارا کچھ خیال کروں گا،
اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو اس عورت کے خاوند کو قتل کرنے کی کوشش میں تمہیں کم از کم 10 سال کے لیے جیل بھجواؤں گا۔ وہ مر تو نہیں گیا؟ اس نے پوچھا۔ تم اپنی رام کہانی سناؤ، میں نے کہا۔ ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے رشوت پیش کی، میرے پاؤں پکڑے، رشوت کا بھاؤ چڑھایا۔ میں خاموشی سے اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے میرے گھر لے چلیں، اس نے کہا۔ وہاں جتنی رقم ہے لے لیں، رقم تھوڑی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ اس نے رازداری سے کہا، میرے محلے کی کسی عورت کا نام لیں، آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں پھر خاموش رہا، لیکن میرے اندر ایک بگولا اٹھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈسپینسر کی بڑی بیٹی لا دوں؟ خدا کی قسم ایسی لڑکی کبھی آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرے ارادے اور کوشش کے بغیر میرا دایاں بازو لاٹھی کی طرح اٹھا اور میرا ہاتھ اس قدر زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ وہ گھوما، چکرایا اور مجھ سے 3-4 قدم دور گرا۔ وہ اٹھا تو میں نے اس کے پہلو میں گھونسا مارا، وہ اس پہلو پر جھکا اور گر پڑا۔ خدا نے مجھے بازو لمبے عطا کیے ہیں، اور اس دور میں میرے ہاتھ میں محمد علی باکسر جیسی طاقت تھی۔ وہ اٹھ نہ سکا۔ میں نے اس کی ایک کلائی پکڑ کر بازو مروڑا اور اسے اٹھایا۔ وہ ادھموا ہو گیا تھا۔ یہ شخص پہلے روز میرے سامنے آیا تھا تو اس نے مجھ پر اپنی غیبی قوت کا رعب جمانے کی کوشش کی تھی، مگر گنہگار کی ایکٹنگ زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا دماغ بالکل اسی جگہ آ گیا جہاں میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے پانی مانگا، میں نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ اپنی اصلیت بتائے اور اپنے گناہوں کی پوری رداد سنائے۔ اس کا بیان بہت طویل تھا۔ آپ کی دلچسپی کی باتیں یہ ہیں کہ وہ امبالہ میں اپنے جیسے ایک مولوی کا شاگرد تھا۔ اس وقت اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ وہ ستیلی ماں کے برے سلوک سے جلندر سے بھاگا تھا۔ امبالہ کی اس مسجد میں اس نے پناہ لی تھی۔ امام کو اس نے بتایا کہ وہ کیوں بھاگا ہے اور اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ امام نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اس سے خدمت کرواتا رہا اور اسے یہی علم و ہنر سکھاتا رہا جس کا کمال اس نے ہار اور نقدی کی چوری کے سلسلے میں دکھایا۔ امام نے اسے یہ بھی سکھایا کہ لوگوں پر جذباتیت اور اپنا تقدس کس طرح طاری کیا جاتا ہے۔ قرآن کی چند ایک آیات بھی اسے یاد کروا دیں اور ایسے واعظ سکھائے جن کا کوئی موضوع نہیں ہوتا لیکن سامعین پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ شخص بغیر علم کے عالم اور مذہب سے بیگانہ رہ کر مذہبی پیشوا بن گیا۔ استاد نے اسے ایک کتاب سے فال نکالنے، غیب کا حال بتانے، لوٹا گھمانے اور خواتین کو جذباتیت کے جال میں پھانس کر عیش و عشرت کرنے کے طریقے بتا دیے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی مشکل نہیں۔ اس نے کہا، مسلمان مذہب کے نام پر مر مٹتا ہے۔ اگر ہماری قوم مذہب سے واقف ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کی صفائی اور زبان کا جادو ختم ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مریدوں کے دلوں میں مذہب نہیں بلکہ مذہب کا تقدس قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مولوی لوگ تعلیم یافتہ لوگوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تعلیم نے گمراہ کر دیا ہے۔ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، ہمارے پاس آئے، پیسے دے، دعا کرائے اور تعویذ لے۔ اس نے امامت کے ایسے ایسے راز فاش کیے جو میں بیان کر دوں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ شخص جب جوان ہو گیا اور آزادی سے کاروبار چلانے کے قابل ہو گیا تو اپنے استاد کے ٹرنک سے 500-600 روپیہ چوری کر کے غائب ہو گیا۔ 3-4 جگہوں پر رہا، آخر میرے قصبے کی اس مسجد میں آ گیا۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ اس مسجد کا امام مر گیا ہے۔ اسے مسجد دے دی گئی۔ مسلمان بر صغیر کے کسی بھی گوشے کا ہو، اس میں اپنی قوم کی ہر ایک خامی اور کمزوری ہوتی ہے۔ اس قصبے میں ایسے ہی مسلمان ملے جیسے امبالہ میں تھے۔ اس نے مذہب کو پوری کامیابی سے کاروبار بنایا اور وہ عامل بھی کہلانے لگا۔ اس کے اپنے اعتراف کے مطابق وہ عامل تھا نہ عالم۔ اس کی کامیابی کی وجہ وہی تھی جو اسے استاد نے بتائی تھی، یعنی لوگوں کی جذباتیت اور اندھی عقیدت مندی۔ اس نے بتایا کہ عورت میں یہ کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے، اسی قباحت کی بدولت عورتیں اس کے جال میں الجھی رہتی تھیں۔ اس کے اقبال جرم کے مطابق ڈسپینسر کی بڑی بیٹی بھی اس کے طلسم سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ ڈسپینسر اس کا اندھا مرید تھا۔ صرف یہ ایک عورت تھی جس پر اس نے چوری کا الزام لگایا تھا، جو اس کی اصلیت بھانپ گئی تھی۔ اس شخص نے اس عورت کے متعلق وہی بیان دیا جو اس عورت اور اس کے خاوند کی زبانی میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ ایک روز ڈسپینسر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی نے ٹرنک کھولا تو اسے پتہ چلا کہ سونے کا ایک ہار اور 300 روپے غائب ہیں۔ مولوی نے فوراً کہا، لوٹا چور کو پکڑ لے گا۔
اس نے کوئی اداکاری کی اور ڈسپینسر کو لوٹا گھمانے کا دن اور وقت بتا دیا۔ اس نے بیان میں کہا کہ اس نے اس عورت کو پھانسنے کی ترکیب سوچ لی، اسے جھانسے دیے، دھمکیاں بھی دیں، آخر اسے مشتبہ افراد میں شامل کر لیا۔ لوٹا تھامنے والے لڑکے کو اس نے 4 آنے دے کر مشق کروائی کہ وہ کس طرح لوٹا گھمائے گا۔ آج 4 آنے کچھ بھی نہیں سمجھے جاتے، اس زمانے میں 4 آنے میں ایک کنبے کی ہانڈی پک جایا کرتی تھی۔ لڑکے نے اس کا یہ فریب کامیاب کر دیا۔ عورت کا رد عمل وہی تھا جو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ اس شخص نے عورت سے کئی بار کہا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، الزام صاف کر دیا جائے گا، مگر عورت کردار کی بہت پکی ثابت ہوئی